الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رحمت عالم، نور مجسم، شائع بنی آدم، شفیع رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے۔ جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، بزرگوں اور بچوں جو بھی مجھے میرے اس یوٹیوب چینل پہ مجھے سن رہے ہیں، ان سب کی بارگاہ میں مودبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سفر المظفر کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور یہ مہینہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی برکتوں والا اور عظمتوں والا ہے۔ جیسا کہ فی زمانہ مشہور ہے کہ یہ مہینہ بہت ہی منحوس یا بلائیں آسمان سے اترتی ہیں، تو روایتوں میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ اس مہینے میں بلاؤں کی آمد ہوتی ہے یا یہ مہینہ منحوس ہے، بلکہ یہ مہینہ جو ہے وہ بہت ہی اسلامی واقعات اس مہینے میں ہوئے ہیں۔ بہت سارے بزرگان دین رحمۃ اللہ اجمعین کی ولادت ہوئی ہے، اور ان کی مثال بھی اس مہینے میں ہی ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں، جن کا 25 سفر مظفر کو وصال ہوا۔ تو آئیے انشاءاللہ عز و جل انہی کے مناسبت سے ہم تذکرۃ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مختصراً سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماہی بدت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856 یعنی 1856 کو ہوئی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا سن ولادت پارہ 28 سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 سے نکالا۔ اس آیت کریمہ کے علم ابجد کے اعتبار کے مطابق 1272 عدد ہے، اور ہجری سال کے حساب سے یہی آپ کا سن ولادت ہے۔ چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 410 پر ہے کہ ولادت کی تاریخ کا ذکر، یعنی ولادت کی تاریخوں کا ذکر تھا، اور اس پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، بحمد اللہ تعالیٰ میری ولادت کی تاریخ اس آیت کریمہ میں ہے۔ پارہ 18 سورۃ مجادلہ آیت نمبر 22۔ ترجمہ کنز ایمان۔ یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان
نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ آپ کا نام مبارک محمد ہے اور آپ کے دادا نے احمد رضا خان کہہ کر پکارا اور اسی نام سے آپ مشہور ہوئے۔ عموماً ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے بچوں کا ہے کہ 7-8 سال تک تو انہیں کسی بات کا ہوش نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ کم سینی یعنی خود سالی یعنی بچپن اور کم عمری میں شوق مندی اور قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ 4.5 سال کی ننھی سی عمر میں قرآن مجید ناظرہ مکمل پڑھنے کی نعمت سے باریاب ہو گئے۔ 6 سال کے تھے کہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ممبر پر جلوہ افروز ہو کر میلاد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ایک بہت بڑے اجتماع میں نہایت پرمغز تقریر فرما کر علماء کرام اور مشائخ عظام سے تحسین و آفرین کی داد وصول کی۔ اسی عمر میں آپ نے بغداد شریف کے بارے میں سمت معلوم کر لی، پھر تا دم حیات بلد مبارکہ یعنی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی غوث اعظم کے مبارک شہر کی طرف پاؤں نہ پھیلائے۔ نماز سے تو عشق کی حد تک لگاؤ تھا کہ چنانچہ نماز پنجگانہ با جماعت تکبیر اولیٰ کا تحفظ کرتے ہوئے مسجد میں جا کر ادا فرمایا کرتے۔ جب کبھی کسی خاتون کا سامنا ہوتا تو فوراً نظریں نیچی کرتے ہوئے سر جھکا لیا کرتے، گویا کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آپ پر غلبہ تھا، جس کا اظہار کرتے ہوئے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں یوں سلام پیش کرتے ہیں: نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پر لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لڑکپن میں تقوی کو اس قدر اپنا لیا تھا کہ چلتے وقت قدموں کی آہٹ تک سنائی نہ دیتی۔ 7 سال کے تھے کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے شروع کر دیے۔ جناب سید ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گھر پر ایک مولوی صاحب قرآن مجید پڑھانے آیا کرتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ مولوی صاحب کسی آیت کریمہ میں بار بار ایک لفظ پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بتاتے تھے، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے نہیں نکلتا تھا۔ وہ زیر بتاتے تھے اور وہ زبر بتاتے تھے اور آپ زیر پڑھتے تھے۔ یہ کیفیت جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھی تو حضور یعنی اعلیٰ حضرت کو اپنے پاس بلایا اور کلام پاک منوا کر دیکھا تو اس میں کاتب نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا، یعنی جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے نکلتا تھا وہ صحیح تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا نے پوچھا کہ بیٹے، جس طرح مولوی صاحب پڑھاتے تھے تم اسی طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ عرض کی میں ارادہ کرتا تھا مگر زبان پر قابو نہ پاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے تھے کہ میرے استاد جن میں ابتدائی کتاب پڑھتا تھا جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے تو 1-2 مرتبہ دیکھ کر کتاب بند کر دیتا، جب سبق سنتے تو حرف با حرف لفظ با لفظ سنا دیتا۔ روزانہ یہ حالت دیکھ کر سخت تعجب کرتے ہوئے ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ احمد میاں یہ تو کہو کہ تم آدمی ہو یا جن، کہ مجھ کو پڑھاتے دیر لگتی ہے مگر تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں انسان ہی ہوں، ہاں اللہ عز و جل کا فضل و کرم شامل حال ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد رئیس المتقلین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ منان سے کر کے سند فراغت حاصل کر لی۔ اسی دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرما دیا تھا۔ فتویٰ صحیح پا کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد نے مسند افتاء آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سپرد کر دی اور آخر وقت تک فتویٰ تحریر فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بے اندازہ علوم جلیلہ سے نوازا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کم و بیش 50 علوم میں قلم اٹھایا اور قابل قدر کتب تصنیف فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہر فن میں کافی دسترس حاصل تھی۔ علم توقیت میں اس قدر کمال حاصل تھا کہ دن کو سورج اور رات کو ستارے دیکھ کر گھڑی ملا لیتے، وقت بالکل صحیح ہوتا اور کبھی 1 منٹ کا فرق بھی نہ ہوتا۔ علم ریاضی میں آپ یگانہ روزگار تھے، چنانچہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین جو کہ ریاضی میں غیر ملکی ڈگریاں اور تمغہ جات حاصل کیے ہوئے تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ریاضی کا ایک مسئلہ پوچھنے آئے۔ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا وہ ایسا مسئلہ ہے نہیں جسے اتنی آسانی سے عرض کروں۔ اعلیٰ حضرت نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کچھ تو فرمائیے۔ وائس چانسلر صاحب نے سوال پیش کیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی وقت اس کا تشفی بخش جواب دے دیا۔ انہوں نے انتہائی حیرت سے کہا کہ میں اس مسئلے کے لیے جرمنی جانا چاہتا تھا۔ اتفاقاً ہمارے اسلامیات کے پروفیسر مولانا سید سلمان اشرف صاحب نے میری رہنمائی فرمائی اور میں یہاں حاضر ہو گیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ اسی مسئلے کو کتاب میں دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب بسط فرحت و مسرت واپس تشریف لے گئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ داڑھی رکھ لی اور صوم و صلات کے پابند ہو گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علاوہ ازیں میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم تفسیر، علم حیویت، علم جعفر وغیرہ میں بھی کافی مہارت رکھتے تھے۔ جناب سید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا بیان ہے کہ ایک روز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بعض ناواقف حضرات میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں، حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں۔ سید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی روز سے دور شروع کر دیا جس کا وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا۔ روزانہ 1 پارہ یاد فرما لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ 30ویں اور روز 30واں پارہ یاد فرما لیا۔ ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے کلام پاک بالترتیب بکوشش یاد کر لیا، اور یہ اس لیے کہ ان بندگان خدا جو میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں کہنا غلط ثابت نہ ہو۔ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سر تاپہ نمونہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نعتیہ دیوان ہدایت بخشش شریف اس امر کا شاہد ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نو کے قلم بلکہ گہرائی قلب سے نکلا ہوا ہر مصرع مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بے پایاں عقیدت و محبت کی شہادت دیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبھی کسی دنیاوی تاجدار کی خوشامد کے لیے قصیدے نہیں لکھے، اس لیے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و غلامی کو دل و جان سے قبول کر لیا تھا اور اس میں مرتبہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ اس کا اظہار آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شعر میں اس طرح فرمایا: انہیں جانا انہیں مانا
نہ رکھا غیروں سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیروں سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ریاست نان پارا ضلع بہرائچ یو پی ہند کے نواب کی مدح یعنی تعریف میں شاعر نے قصیدے لکھے، شاعرانہ قصیدے لکھے۔ کچھ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی سے بھی گزارش کی کہ حضرت آپ بھی نواب صاحب کی مدح یعنی تعریف میں کوئی قصیدہ لکھ دیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اس کے جواب میں ایک نعت شریف لکھی جس کا مطلب یہ ہے، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اس کی تشریح کچھ یوں فرمائے کہ میرے آقا محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال درجہ کمال تک پہنچتا ہے، یعنی ہر طرح سے کامل و مکمل ہے، اس میں کوئی خامی ہونا تو دور کی بات ہے، خامی کا تصور تک نہیں ہو سکتا۔ ہر پھول کی شاخ میں کانٹے ہوتے ہیں مگر گلشن آمنہ کا ایک یہی مہکتا پھول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہے جو کانٹوں سے پاک ہے۔ ہر شمع میں یہ عیب ہوتا ہے کہ وہ دھواں چھوڑتی ہے، مگر آپ بزم رسالت کی ایسی روشن شمع ہیں کہ دھواں یعنی ہر طرح کی عیب سے پاک ہے۔ اور مقطع میں نان پارا کی بندش کتنے لطیف اشارے میں ادا کرتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں۔ تشریح میں فرماتے ہیں کہ میں اہل دولت و ثروت کی مدح سرائی یعنی تعریف و توصیف کیوں کروں، میں تو اپنے آقا کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در کا فقیر ہوں۔ میرا دین پارہ نان یعنی نان کا معنی روٹی اور پارا یعنی ٹکڑا، مطلب یہ کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ جس کے لیے مالداروں کی خوشامد کرتا پھروں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسری بار حج کے لیے حاضر ہوئے تو مدینہ منورہ میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی آرزو لیے روضہ اطہر کے سامنے دیر تک صلاۃ و سلام پڑھتے رہے، مگر پہلی رات قسمت میں یہ سعادت نہ تھی۔ اس موقع پر معروف نعتیہ غزل لکھی جس کا مطلب میں دامن رحمت سے وابستگی کی امید ظاہر دکھائی ہے۔ وہ کچھ یوں ہے کہ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اس کی تشریح میں کچھ یوں ہے کہ اے بہار جھوم جا کہ تجھ پر بہاروں کی بہار آنے والی ہے، وہ دیکھ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوئے لالہ زار یعنی جانب گلزار تشریف لا رہے ہیں۔ مقطع میں بارگاہ رسالت میں اپنی عاجزی اور بے مائگی یعنی مسکینی کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، فرماتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے مصرع ثانی میں بطور عاجزی اپنے لیے کتے کا لفظ استعمال فرمایا ہے، مگر ادباً یہاں شیدا لکھا ہے۔ اور تشریح میں کچھ یوں ہے کہ اس مقطع میں عاشق ماہ رسالت سرکار اعلیٰ حضرت کمال انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ سے فرماتے ہیں کہ اے احمد رضا، تو کیا اور تیری حقیقت کیا، تجھ جیسے تو ہزار سگانے مدینہ گلیوں میں یوں پھر رہے ہیں۔ یہ غزل عرض کر کے دیدار کے انتظار میں مؤدب بیٹھے ہوئے تھے کہ قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور چشمان سر یعنی سر کی کھلی آنکھوں سے بیداری میں زیارت محبوب باری صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ عز و جل، قربان جائیے ان آنکھوں پر کہ
جو عالم بیداری میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے شرف یاب ہوئے۔ کیوں نہ ہو کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فنا فی رسول کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نعتیہ کلام اس امر کا شاہد ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے دل کے دو ٹکڑے کر دے تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا پائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ غربا کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، ہمیشہ غریبوں کی امداد کرتے رہتے، بلکہ آخری وقت بھی عزیز و اقارب کو وصیت کی کہ غربا کا خاص خیال رکھنا، ان کو خاطر و داری سے اچھے اچھے اور لذیذ کھانے اپنے گھر سے کھلایا کرنا، اور کسی غریب کو مطلق نہ جھڑکنا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر تصنیف و تالیف میں لگے رہتے، پانچوں نمازوں کے وقت مسجد میں حاضر ہوتے اور ہمیشہ نماز باجماعت ادا فرمایا کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خوراک بہت کم تھی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محفل میلاد شریف میں ذکر و ولادت شریف کے وقت صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، باقی شروع سے آخر تک ادباً دو زانوں بیٹھے رہتے، یوں ہی وائس فرماتے 4-5 گھنٹے کامل دو زانوں ہی ممبر شریف پر رہتے۔ کاش ہم غلامان اعلیٰ حضرت کو بھی تلاوت قرآن کرتے یا سنتے وقت نیز اجتماع ذکر و نعت، سنت و بھر اجتماعات، مدنی مذاکرہ، درس و مدنی حلقوں وغیرہ میں ادباً دو زانوں بیٹھنے کی سعادت مل جائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف عنوانات پر کم و بیش 1000 کتابیں لکھی۔ یوں تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1286 ہجری سے لے کر 1340 ہجری تک لاکھوں فتوے دیے ہوں گے، لیکن افسوس کہ سب نقل نہ کیے جا سکے۔ جو نقل کر لیے گئے تھے ان کا نام العطایا نبویہ اور فتاوی رضویہ رکھا گیا۔ فتاوی رضویہ کی 30 جلدیں ہیں، جن کا کل صفحہ 21656 اور کل سوالات و جوابات 6847 اور کل رسائل 206 ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار کتب و احادیث آپ نے نقل کیے ہیں، اور آپ نے رسائل وغیرہ بھی کافی آپ نے پیش کیے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا، جو اردو کے موجودہ تراجم میں سب پر فائق یعنی فوقیت رکھتا ہے۔ ترجمہ کا نام کنز الایمان ہے، جس پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ حضرت سید اللہ فاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بنام خزائن العرفان اور مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نور العرفان کے نام سے حاشیہ لکھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی وفات سے 4 ماہ 22 دن پہلے خود اپنے وصال کی خبر دے کر پارہ 29 سورۃ دہر کی آیت نمبر 15 سے سال انتقال کا استخراج فرما دیا تھا۔ اس آیت شریفہ کے علم ابجد کے حساب سے 1340 عدد بنتے ہیں، اور یہی ہجری سال کے اعتبار سے سن وفات ہے۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا۔ 25 صفر المظفر 1340 ہجری بمطابق 28 اکتوبر 1921 کو جمعۃ المبارک کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق 2:58 اور پاکستان وقت کے مطابق 2:08 پر عین اذان جمعہ کے وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد خان علیہ رحمۃ الرحمان
نے دائی اجل کو لبیک کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار مدینۃ المرشد بریلی شریف میں آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، شعر و ادب کے زلف پریشاں ہیں آج بھی، شعر و ادب کے زلف پریشاں ہیں آج بھی۔ 25 صفر مظفر 1340 ہجری کو بیت المقدس میں ایک شامی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں اپنے آپ کو دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان دربار میں حاضر تھے، لیکن مجلس میں سکوت طاری تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی آنے والے کا انتظار ہے۔ شامی بزرگ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سکوت توڑتے ہوئے عرض کی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کس کا انتظار ہے؟ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔ شامی بزرگ نے عرض کی، حضور احمد رضا کون ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں۔ بیداری کے بعد وہ شامی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی تلاش میں ہندوستان کی طرف چل پڑے، اور جب بریلوی شریف آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ اس عاشق رسول کا اسی روز یعنی 25 صفر المظفر 1440 ہجری کو وصال ہو چکا ہے، جس روز انہوں نے خواب میں سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا تھا کہ احمد رضا کا انتظار ہو رہا ہے۔ اللہ پاک اللہ عز و جل کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔